بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کرمنل لیگل انفو۔ آج اپنے چینل کے ذریعے جس قانون کے سیکشنز وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو وہ بچوں سے متعلق قانون ہے، جس کی ہم کافی سیکشنز وہ پڑھ چکے ہیں، کافی باتیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو مزید اس میں کچھ نئے جو سیکشنز ہے انتہائی ضروری بچوں سے ریلیٹڈ قانون ہے، خیبر پختونخوا کا چائلڈ ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2010، جس میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بچوں سے ریلیٹڈ جو جرائم کیے جاتے ہیں تو ان کی سزا یہاں پر درج ہے۔ تو پچھلی ویڈیو میں دفعہ 33، دفعہ 34، دفعہ 35، دفعہ 36، دفعہ 37، دفعہ 38 اور دفعہ 39 ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں جسمانی سزا کی تنسیخ، جسمانی سزا کسی بچے کو دینے کی سزا، بچے کو اس کے ساتھ دھوکہ یا فریب کرنا، بچے پر تشدد کرنا، تشدد کی سزا، تشدد کی اقسام بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس طرح مضر عادات کیا چیز ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اور مضر عادات کی پھر سزا وہ پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو یہ ریویژن تھی۔ ابھی اس کے بعد جو سیکشن ہے 40، تو آئیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دفعہ 40 میں ہے کہ بچے کی اعضاء کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا۔ چھیڑ چھاڑ سے جو ہمارے ذہن میں بات آتی ہے تو وہ بچے کی اعضاء کو ٹچ کرنا، اس کو ہم چھیڑ چھاڑ کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو تشدد کی اقسام تھی، کہ تشدد سے عام طور پر تو مارنا پیٹنا مراد ہے، لیکن یہاں پر اس قانون میں تشدد کے بہت وسیع وہ تعریف کی گئی ہے۔ بچے کو اذیت دینا، اس کو ضرر پہنچانا، اس کی شہرت کم کرنا، اس کی جائیداد کو کم کرنا، جائیداد کو تباہ کرنا، اس کی قیمت کو کم کرنا، تو بہت سی اس میں اقسام ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو چھیڑ چھاڑ ہے اس سے جو مراد لیا گیا ہے، اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ذرا وسیع ہے۔ اگر کوئی شخص غیر قانونی طور پر اللیگل طریقے سے، ٹھیک ہے، یہاں پر بچے کی اعضاء کی بات ہو رہی ہے، پارٹس کی بات ہو رہی ہے، گردے ہو گئے، آنکھ ہو گئی، یا اس طرح اور جو کسی دوسرے شخص کو وہ لگائی جا سکتی ہے، پیوندکاری اس کی جا سکتی ہے، تو ایسے اعضاء کے اگر کوئی بھی شخص غیر قانونی طور پر وہ ڈائریکٹ خود یا کسی اور شخص کے ذریعے، ٹھیک ہے، یا تو خود وہ عمل کرتا ہے بچوں کے اعضاء کی، خرید و فروخت کرتا ہے، درآمد برآمد کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا کسی اور شخص کے ذریعے کرواتا ہے، معاوضے کے ذریعے اگر کرواتا ہے، رقم کے لیے حصول کے لیے وہ یہ فعل کرتا ہے، یا بغیر رقم کے حصول کے لیے کوئی بھی شخص یہ فعل کرتا ہے، اور کسی فعل کے کرنے کے ذریعے وہ یہ فعل کرتا ہے، مطلب قانون میں کوئی ایسا فعل ہے جس کے نہ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور وہ شخص وہ فعل کرتا ہے، اور یا ترک فعل کے ذریعے، یعنی کوئی ایسا حکم جو ہمیں قانون نے اس کے کرنے سے روکنے کا حکم دیا ہے اور کوئی شخص اس کو کرنے کا وہ ارتکاب کرتا ہے، اس ذریعے کوئی بھی شخص غیر قانونی طریقے سے بذات خود یا کسی دوسرے شخص کے ذریعے پیسوں پر یا بغیر پیسوں کے بچوں کی اعضاء کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے بچوں کی اعضاء کی، ٹھیک ہے، اس کو درآمد برآمد کرتا ہے، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے، یا اور طریقے سے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے۔ یہ جو اور طریقہ ہے اس میں ہر قسم کی بات آ جاتی ہے۔ اس طرح کے الفاظ استعمال کیوں کیے جاتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آئے گا کہ جس طرح میں بار بار ہر قانون میں کہتا ہوں کہ یہاں پر ایک اسپیسیفک ورڈ استعمال کیا جاتا ہے جو وسیع معنی رکھتا ہے۔ جس طرح لاؤڈ اسپیکر ایک میں ہم پڑھ چکے تھے کہ ایک لفظ استعمال ہوا تھا آواز بلند کرنے والے آلات، اس میں تمام آلات آ جاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر اور طریقے سے کیا مطلب ہے اس کے لگانے کا، اس کے، ٹھیک ہے، کوئی اور طریقہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو یہ اس وجہ سے یہ ورڈز اس طرح کے استعمال کی جاتے ہیں تاکہ
ایسے سیکشنز میں دوبارہ امینڈمنٹ کی ضرورت نہ ہو۔ کوئی بھی طریقہ اگر بعد میں ایجاد ہو، زمانے کے ساتھ ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ جرائم میں اور جرائم کے طریقہ کار میں وہ چینج اور عجیب قسم کے وارداتیں اور رونما ہوتی رہتی ہے، تو جو بھی چیزیں آئیں گی نئی تو وہ کوئی اور طریقے میں آٹومیٹکلی شامل ہو جائیں گی۔ اسی وجہ سے یہ کوئی اور طریقہ کا جو اسپیسیفک ورڈ ہے یہ بہت وسیع معنی رکھتا ہے۔ تو کسی بھی طریقے سے بچے کے اعضاء کی خرید و فروخت، درآمد برآمد، اس کی ٹرانسپورٹیشن میں اس کا ارتکاب کرتا ہے، اس کی چھیڑ چھاڑ کا، ٹھیک ہے، ارتکاب جرم کرتا ہے، اس میں مدد کرتا ہے۔ مدد کسی بھی طریقے سے کی جا سکتی ہے، پیسوں کے ذریعے کی جا سکتی ہے، بار برداری کی گاڑی جو ہے وہ فراہم کرنے کی دی جا سکتی ہے، کوئی بلڈنگ بھی حوالہ کی جا سکتی ہے ایسے پارٹس کو رکھنے کے لیے، یا ایسے ملزمان کو پناہ دینے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ کوئی بھی مدد میں ہر قسم کی مدد آ جاتی ہے جو ارتکاب کنندہ کو فراہم کی جائے، اور اعانت، مشورہ دینا، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی شخص اگر بچوں کی اعضاء کے ساتھ غیر قانونی طریقے پر، قانونی طریقہ کار بھی ہے اعضاء کی کلیکشن کے بارے میں اور اس کی پھر دوسرے مریض کو لگانے کے بارے میں، پھر اس کے لیے لیگل بھی پروسیس ہے، لیکن اگر انلیگل طریقے سے کوئی بھی شخص بچوں کے اعضاء کے ساتھ بذات خود یا کسی اور شخص کے ذریعے معاوضہ پر یا بغیر معاوضہ کے بچوں کے جسم کے پارٹس کی درآمد برآمد کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے یا اس کی ٹرانسپورٹیشن کرتا ہے تو اس میں مدد کرتا ہے، اس میں مشورہ دیتا ہے، تو اسی صورت میں دفعہ 40 کی روح سے وہ چھیڑ چھاڑ تصور ہوگی۔ یہاں تک امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ضمن نمبر 2 میں ہے اس قانون کا، یہاں پر استثناء دی گئی ہے، استثناء، ٹھیک ہے، مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے ڈاکٹر کو، کہ ڈاکٹر کو یہ استثناء حاصل ہے کہ اگر مریض کی کسی بچہ ہے جس کی کسی اعضاء کو کاٹنا وہ اس کی صحت کے لیے بہتر ہے، یا اس کی کسی اعضاء کو لگانا وہ اس کی پیوند کاری کرنا مریض کے صحت کے لیے لازمی ہے، تو پھر وہ ڈاکٹر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کو پھر یہ استثناء حاصل ہے۔ تو یہ چھیڑ چھاڑ کی تعریف تھی دفعہ 40 میں۔ ابھی دفعہ 41 میں چھیڑ چھاڑ کی سزا ہے کہ جو شخص بچے کے اعضاء کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، مطلب اس کی خرید و فروخت کرتا ہے، اس کی ٹرانسپورٹیشن کرتا ہے، اس کی درآمد برآمد کرتا ہے، تو پھر اس کو کیا سزا دی جائے گی؟ تو دفعہ 41 میں ہے کہ ایسے شخص کو یا تو سزائے موت کی سزا دی جائے گی یا عمر قید کی سزا دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ 10 لاکھ روپے تک جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے، جو مجسٹریٹ کے اختیار ہے، اگر وہ شخص بچے کے اعضاء کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا مجرم ثابت ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا دفعہ 40 چھیڑ چھاڑ کی سزا، چھیڑ چھاڑ کی ڈیفینیشن، اور 41 چھیڑ چھاڑ کی سزا۔ اب آتے ہیں دفعہ 42 کی طرف، غیر قانونی حراست۔ جب حراست کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں پولیس افسر کی حراست کی بات آتی ہے، لیکن یہاں پر صرف پولیس افسر کی حراست اس سے مراد نہیں ہے۔ یہاں پر 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے حراست، ایک ہے نگرانی۔ حراست کے جو لوازمات ہیں وہ سرکاری ملازم پر لاگو ہوتے ہیں کہ کوئی بھی پولیس افسر بغیر کسی اس قانون کے کسی حکم کی خلاف ورزی میں اگر کوئی بھی سرکاری ملازم وہ کسی بچے کو حراست میں لیتا ہے غیر قانونی طور پر، تو اس کے خلاف دفعہ 42 کے تحت FIR دیا جائے گا۔ لیکن یہ نگرانی کا لفظ جو ہے تو یہ اس کے والدین بھی ہو سکتے ہیں، اس کے نگہداشت کرنے والے اشخاص بھی ہو سکتے ہیں، یہ کوئی بھی جو تحویل میں بچہ ہو وہ بھی ہو سکتے ہیں، کہ اگر وہ بچے کو غیر قانونی طور پر اپنے کسٹڈی میں لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا مثال کے طور پر والدین کا کیس چل رہا ہے بچے پر اور ابھی عدالت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، اور ایسی صورت میں کوئی ایک فریق بچے کو اپنی کسٹڈی میں لے لیتا ہے تو یہ بھی ضمن بات ہے، وہ بھی انلیگل کسٹڈی ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر ایسے شخص کے خلاف دفعہ 42 کے تحت کارروائی ہوگی، FIR دی جائے گی، اور اس کی سزا ہے 2 سال قید یا 50,000 روپے جرمانہ، یا دونوں سزاؤں کو
یکجا طور پر بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھا دفعہ 42 بچے کی غیر قانونی حراست۔ ابھی آ جاتے ہیں دفعہ 43 کی طرف۔ دفعہ 43 میں جرائم کے اقدام کی سزا ہے۔ ارتکاب اقدام، جیسے آپ کو پتہ ہے اگر کوئی جرم واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ارتکاب کہتے ہیں، اور اگر جرم کے واقعہ ہونے کے درمیان وہ شخص فیل ہو جاتا ہے، جرم اس طرح نہیں ہو پاتا، لیکن اس کی نیت، مثال کے طور پر ایک شخص کو قتل کرنا مراد ہے، وہ قتل کے ارادے سے کسی شخص کے خلاف کوئی فعل کر لیتا ہے جس سے عام قدرتی حالات میں موت واقع ہونے کا کبھی امکان ہو، لیکن وہ بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو بچ جانے کی صورت میں پھر وہ اقدام کی تعریف میں آئے گا۔ تو اقدام کے لیے پھر اس کے لیے اسپیسیفک سیکشن ہے 324 پی پی سی، اقدام قتل کی سزا۔ تو یہاں پر بھی اگر ان جرائم کا جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں دفعہ 33 سے لے کر 41-42 تک، اور ابھی مزید پڑھیں گے آگے، ان طرح تمام جرائم کی اگر کوئی اقدام کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں پھر ایسے شخص کے خلاف دفعہ 43 اس سیکشن کے ساتھ ملا کر لگایا جائے گا۔ کس طرح؟ جس طرح ہم دفعہ 35 پڑھ چکے ہیں، بچے کو ایسی سرگرمی میں دھوکہ کے ذریعے شامل کرنا جو اس کے لیے خطرناک ہو۔ تو اگر کوئی ایسی سرگرمی شروع ہونے والی ہے، ابھی ہوئی نہیں ہے، اور ایسی صورتحال میں پولیس افسر ان پر ریٹ لگا کر بچے کو برآمد کر لیتے ہیں اور ان کو پکڑ لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر اس نے، چونکہ جرم تو واقع نہیں ہوا ہے، 35 کا اقدام کیا ہے، تو ایف آئی آر میں جو ہم سیکشن وہ مینشن کریں گے تو ہم 35/43 اس طرح لکھیں گے، اور اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس شخص نے، ملزم نے دفعہ 35 کا اقدام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح حضرت پاکستان میں خاص دفعہ ہے اس کے لیے 511 پی پی سی، جہاں پر حضرت پاکستان کے کسی جرم کے اقدام کے لیے کوئی اسپیسیفک سیکشن نہ ہو تو پھر اس کے ساتھ 511 لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا، قتل ہے، کوئی قتل کر لیتا ہے تو اس کو 302 کے تحت اس پر ایف آئی آر دیا جاتا ہے۔ ابھی کوئی اقدام قتل کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے اسپیسیفک سیکشن آلریڈی ہے 324، تو پھر 324 ہی لگایا جائے گا۔ اب اگر ایسا سیکشن ہے جس کے اقدام کے لیے کوئی سزا، کوئی سیکشن اپلا موجود ہی نہیں ہے حضرت پاکستان میں، کون سے ہے؟ مثال کے طور پر کوئی 376 زنا کا فعل کر لیتا ہے، تو زنا کے فعل کا اقدام کر لیتا ہے کوئی شخص، مطلب زنا نہیں کر لیتا لیکن اقدام کر لیتا ہے، چھیڑ چھاڑ کر لیتا ہے، تو اسی صورت میں پھر اس کے لیے اقدام کی کوئی سزا کے لیے کوئی سیکشن پی پی سی میں نہیں ہے، تو ایسے سیکشن کے ساتھ پھر 511 لگایا جائے گا، جس کا مراد ہے کہ اس نے 576 کا اقدام کیا ہے۔ تو اسی صورت میں اگر بچے سے ریلیٹڈ کوئی مقدمہ ہے اور اس قانون کا کوئی سیکشن اپلائی کیا گیا ہے، اس کے اقدام کا ذکر ہے، تو پھر اس کے ساتھ 43 لازمی لگایا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہے دفعہ 44، بچے کے ساتھ بے رحمی کرنا۔ یہ سیکشن، اس کا اطلاق والدین پر نہیں ہوتا، حقیقی والدین پر، جو بچے کے ماں باپ ہیں جنہوں نے اس کو جنم دیا ہے، تو ان پر اس سیکشن کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ان کے علاوہ جو نگہداشت کرنے والے دیگر اشخاص ہیں، ٹھیک ہے، دیگر میں اس کے تمام سرپرست آ جاتے ہیں جن کی نگرانی میں، نگہداشت میں وہ بچہ ہے، یا حفاظتی تحویل والے بھی ہو سکتے ہیں، برسٹہ ادارے والے اس طرح، یا کسی فلاحی ادارے کے پاس بچہ ہے، کسی اختیار کنندہ افسر کے پاس ہے، پروبیشن افسر کے پاس ہے، کوئی اور ایسا افسر ہے جس کو حکومت نے اس کام کے لیے منتخب کیا ہے، اس کے پاس ہے، تو ایسے اشخاص پر پھر یہ سیکشن وہ لاگو کیا جا سکتا ہے۔ دفعہ 44، ٹھیک ہے۔ بچے کے ساتھ بے رحمی کیا ہوگی؟ بے رحمی یہ ہے کہ اگر یہ ایسے اشخاص جو بچے کے حقیقی والدین نہ ہوں،
بچے پر قصداً دانستہ طور پر حملہ کرتے ہیں، بچے کے ساتھ بد سلوک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بچے کو نظر انداز کرتے ہیں، بچے کو اپنی کسٹڈی میں لینے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، بچے پر جسمانی تشدد کی خاطر ان کی نمائش کرتے ہیں تاکہ ان پر جسمانی تشدد کیا جا سکے، بچوں کے لیے جو ضروری خوراک ہے، جو ضروری کپڑے ہیں، وہ فراہم کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، فراہم نہیں کرتے ایسے اشخاص، ٹھیک ہے، ایسے افعال جو بچے کے لیے غیر ضروری ہو یا وہ ان کی ذہنی یا جسمانی تکلیف کا باعث بن جائے، تو ایسے اشخاص جو حقیقی والدین نہ ہوں ان کے خلاف دفعہ 44 کے تحت FIR دیا جائے گا، جس کی سزا ہے 3 سال قید اور 50,000 روپے تک جرمانہ۔ لیکن یہاں پر ایک استثناء ایسے اشخاص کو دی گئی ہے جن کی حفاظتی تحویل میں وہ بچہ ہو، کوئی ایسا افسر جس کے پاس وہ بچہ اس کی نگہداشت میں دیا گیا ہو، تو ایسے اشخاص کو پھر ایک استثناء حاصل ہے کہ وہ بچے کو کوئی ایسی سزا دے سکتے ہیں جو جسمانی سزا کی حد تک نہ پہنچے، کیونکہ جسمانی سزا تو 89 PPC کے تحت دفعہ 33 میں منسوخ ہو چکی ہے، تو یہ افسران، یہ حفاظتی تحویل والے اشخاص بچے کو جسمانی سزا کے سوا کوئی اور سزا دے سکتے ہیں جو عام طور پر والدین بچوں کی اصلاح کے لیے اس کو فراہم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر باتوں کے ذریعے ان کو جس طرح ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، رات کو باہر نہ نکلنے کے لیے جو تدابیر اختیار کی جاتی ہے، اس طرح بچوں کو تو اس طرح کی کوئی بھی کارروائی، کوئی بھی افعال وہ کیے جا سکتے ہیں، لیکن جو جسمانی سزا کی حد تک نہ پہنچتے ہوں۔ تو آج ہم نے ڈسکس کیے دفعہ 40، دفعہ 41، دفعہ 42، دفعہ 43 اور دفعہ 44، جو اہم سیکشن آف لا ہے اور فیلڈ میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اگر کوئی بھی شخص اس پر سمجھے، کیونکہ بچوں سے ریلیٹڈ جو جرائم ہے وہ آج کل ہماری سوسائٹی میں بہت ہی زیادہ وہ عام ہو رہے ہیں، لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اس قانون کی امپلیمنٹیشن کو مضبوط تر کیا جائے تاکہ جو جرائم کرنے والے اشخاص ہیں وہ ایک تو کیفر کردار تک پہنچ جائے، دوسری لوگوں میں یہ اویئرنیس آ جائے کہ بچوں سے ریلیٹڈ بھی ایک قانون ہے جس کے تحت ہمیں سزا ہو سکتی ہے۔ امید ہے آج کے لیکچر سے آپ کو خاطر خواہ اچھی باتیں ذہن میں آپ کی آئی ہوں گی۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اسی قانون کا اس کے کچھ مزید سیکشنز آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اگر اس میں کسی کا سوال ہو تو لازمی کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے اور اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔